الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی سب تعریفیں اس ذات پاک وحدہ لا شریک ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود اس کے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و نعت کے بعد سورہ بقرہ کی چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کرو۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے اور 16واں روزہ ہے۔ اس کا پہلا عشرہ اولہا رحمت اوسطہا مغفرت، دوسرا عشرہ چل رہا ہے، 16واں روزہ ہے، اور آخری عشرہ 20ویں روزے کو شروع ہوتا ہے، جس میں اکثر لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو معتکف کہا جاتا ہے۔ اعتکاف اس مسجد میں بیٹھا جاتا ہے جس میں 5 ٹائم اذان اور با جماعت نماز ہوتی ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک منت منی ہوئے، فلاں آدمی یا مجھے صحت ہو جائے یا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن اعتکاف کروں گا۔ اور دوسرا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یعنی 20ویں روزے کو سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھنا اور پورا عشرہ مسجد میں قیام کرنا۔ عید الفطر کا چاند دیکھو پھر اعتکاف کو مکمل کرو، یہ دوسرا اعتکاف ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ۔ اور تیسرا جو ہے وہ نفلی اعتکاف ہے، غیر مشروط ہے، نہ روزہ لازمی ہے نہ کوئی وقت مقرر ہے، بس مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کرے
کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اتنے وقت تک مسجد میں قیام کر رہا ہوں جب تک وہ مسجد میں نماز، تسبیح، تحلیل، تلاوت کلام مجید میں رہے گا، معتکف رہے گا، اور جب مسجد سے چلا جائے گا تو اعتکاف بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ اعتکاف عارضی طور پر ہوتا ہے۔ یہ جو دوسرا اعتکاف ہے، اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سارے شہر میں ایک آدمی بھی بیٹھ جائے، یعنی ساڈے چک دی مسیت ہے نا، ایک بندہ بھی بہ جاوے تو پورے چک دی طرف اعتکاف ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بھی نہ بیٹھے تو سب کی جواب طلبی ہوگی۔ جس طرح نماز جنازہ علی الکفایہ ہے، اگر چند لوگ جنازہ پڑھ دیں تو ٹھیک ہے، اگر نہ پڑھیں تو سارے کو جواب طلبی ہوئے گی۔ اسی طرح اگر پڑھ دیتا جاوے جنازہ تو سارے پنڈ دی طرف جنازہ ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی شامل نہ بھی ہوئے جنازے دے وچ۔ ہن اس اعتکاف دی فضیلت دے بارے سنیے۔ معتکف اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں قیام کرنے والے کو کہتے ہیں، وہ اپنے اس عمل سے یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنی اس زندگی فانی میں سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کا ہو گیا۔ معاشرتی زندگی ہے، کاروبار ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، خاندان ہے، سب کو ترک کر دیا، ترک کر کے رب کا مہمان بن کے بیٹھ گیا۔ تو میرا رب اس کی توقیر کرتا ہے۔ آپ کے پاس یا میرے پاس کوئی مہمان آئے، ہم کسر نہیں چھوڑتے، کیوں؟ یہ مہمان ہے، یہ اللہ نے بھیجا ہے، ہم اس کی خدمت کرتے ہیں، چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی دروازے پر آ جائے تو ہم اس کا اکرام کرتے ہیں۔ اور جو شخص اپنے رب کا مہمان بن جائے، جو سب داتاؤں کا داتا ہے، جو سب کائنات کا مالک کریم ہے، جو اس کا مہمان بن جاتا ہے تو وہ بھی کسر نہیں چھوڑتا، باقی وہ بھی اپنے بندے کی اکرام فرماتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، کالا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من اعتکف عشرا فی رمضان، فرمایا جس نے رمضان کا آخری عشرہ اعتکاف کیا، فرمایا کان حجتین و عمرتین، فرمایا حضور نے فرمایا کہ میرا رب اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ اتنا بابرکت اعتکاف والی چیز ہے کہ 2 حج، کتنا خرچہ ہوتا ہے حج تے عمرے تے پتہ ہی نہیں، اتھاں ہی بیٹھے ہاں، میرا رب اعتکاف دے بیٹھن والے نو 2 حج تے 2 عمرے دا ثواب عطا فرما ہوئے اللہ دی رضا دی خاطر۔ اس طرح ایک اور حدیث ہے، میرے حضور نے فرمایا ہے جو شخص مسجد میں مغرب سے لے کر عشاء تک معتکف رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرے، کوئی اور بات نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ اپنے کرم سے اس معتکف کے لیے جنت میں محل تیار کرے، نماشاں تو لے کے سوتے تائیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رضائے الہی کے لیے ایک دن مسجد میں قیام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی
اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، 3 خندقوں کی، جن کی مسافت آسمان و زمین کی مسافت سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا دوزخ تو دور کر دے سی۔ 3 خندقاں دوزخ دے اگوں بن جاسن، او دے اگوں جیڑا ایک دن اعتکاف دی نیت دے نال مسجد وچ بیٹھے گا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں قیام کیا، فرمایا اس قیام کے ذریعے وہ گناہوں سے باز رہا، اسے نیکیوں کا اتنا ثواب حاصل ہوتا ہے جتنا کائنات کی ساریاں نیکی ہوتی ہیں اس کے نعمہ اعمال میں داخل کر دی جاتی ہیں۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ بہت بڑی عبادت ہے اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے۔ مرد مسجد کے کونے میں بیٹھے، عورت اپنے گھر میں اگر مسجد ہے تو اس میں بیٹھے، اگر مسجد نہیں ہے تو گھر کا کوئی ایک کونا گوشہ مقرر کر لے۔ جو معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا ہے کسی شرعی اور طبعی عذر کے اپنی جگہ سے باہر نہ نکلے، ورنہ اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ رفع حاجت کے لیے جگہ چھوڑنے کا مجاز ہے، بغیر وجہ اگر کوئی اپنی جگہ کو چھوڑے گا تو یہ پھر عمل اس کا اپنی ذات کے لیے ہو جائے گا۔ اس نے اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، جب وہ اپنی رضا شامل کرے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، جو عبادت کر سکتے ہیں، ذکر اذکار، اکثر میں دیکھتا ہوں بچے آ جاتے ہیں اعتکاف کی نیت سے اور پھر وہ مسجد میں شرارتیں کرتے ہیں، دوسروں کا اعتکاف بھی خراب کرتے ہیں۔ ان سے التماس ہے کہ اپنے بچوں کو کم بھیجا کریں، جب بالغ ہوں گے، بڑے ہوں گے، پھر بیٹھیں اور ان کو سمجھائیں، اگر کوئی ضد کرے کہ مسجد ان کے تقدس کو مد نظر رکھیں اور دیکھیں کہ آپ لوگ اللہ کے مہمان ہو، اور جو رب کا مہمان ہوتا ہے وہ اپنی کسی چیز کا فکر نہیں کرتا۔ تسی تے میں کسی دے گھر جاویے، اسی سبزی لین کدی نہیں گئے، فلانی شاید آج پکاویے، آج فلانا نہیں، پتہ ہے میں میزبان نو پتہ ہے وہ ساری خدمت کرد سی، وہ سانو آپے پکا کے دے سی۔ اتھے تسی تے میں رب دے مہمان ہیں، جیڑا اگے پیچھے بھی سانو عطا کرن والا ہے، تو جس لے او دے گھر وچ بہ جانے ہیں پھر او رب ساریاں نعمتاں خود ہی عطا فرما دینا۔ چند حدیث مزید، ایک حدیث بڑی مشہور ہے، اسے حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ امام بخاری اور دیگر ائمہ احادیث نے اس کو ذکر کیا ہے۔ مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضور کی صحبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آیا جس کی داڑھی گھنی ہے اور سیاہ داڑھی ہے، کالی، لباس اس کا سفید ہے، ہم اسے نہیں جانتے وہ کون ہے، لیکن وجود کی تر و تازگی اور لباس کی وجہ سے مسافر دکھائی نہیں دیتا۔ اگر مسافر ہوتا تو سفر کے آثار اس کے بدن سے ظاہر ہوتے، لگتا تھا یہیں کسی گلی سے اٹھ کر آیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا ہم اسے جانتے پہچانتے نہیں تھے، حضور کی خدمت میں آیا، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْ إِلَىٰ رُكْبَتَيْ، اپنے گھٹنوں کو جوڑ کر حضور کے گھٹنوں کے ساتھ ملا لیا، یعنی ادب دے نال حضور دے سامنے گوڈے سٹ کے
جا کے بیٹھ گیا۔ ادب سکھایا۔ عرض کی حضور اخبرنی علی الایمان، مجھے خبر دیجئے ایمان کیا ہے؟ تو میرے کریم رؤوف الرحیم اللہ کے محبوب نبیوں کے سردار خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، پچھلی کتابوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے اور فرشتوں پر بھی ایمان لائے۔ جب حضور نے یہ بتایا تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا، سوال ہی خود کرتا ہے اور تائید بھی خود کرتا ہے۔ پھر دوسرا سوال کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو میرے کریم نے ارشاد فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور ارکان اسلام اس کے سامنے تیرے اور میرے نبی پاک نے بیان فرمائے۔ وہ کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ فرماتے ہیں میں پھر حیران ہوا، جب آدمی ہے سوال بھی خود کرتا ہے اور تائید بھی خود ہی کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے تیسرا سوال فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو میرے حضور نے کیا جواب دیا؟ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تو رب کی عبادت اس طرح کرے گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ کیفیت تجھے نصیب نہیں تو کم از کم یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ وہ رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ پھر کہنے لگا صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس کے بعد قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں سوالات کیے تو میرے حضور نے جوابات دیے۔ جب وہ شخص اٹھ کر چلا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانتے ہو یہ شخص کون تھا؟ کہا اللہ و رسولہ اعلم۔ فرمایا اللہ جانتا ہے اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ فرمایا ھذا جبریل، یہ جبریل امین تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ سوال کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں، یہ سید الملائکہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تھے۔ تو اب آپ ان تینوں سوالوں کو مد نظر رکھیے، ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، احسان کے بارے میں پوچھا، تینوں کے حضور نے جوابات دیے۔ پہلے جبرائیل امین نے حضور کی چوکھٹ پر بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ حضور کے پاس کیسے ادب کے پاس ہاتھ بیٹھنا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا جو اس نے سوال کیے اس کے جوابات عطا فرمائے، لیکن میں آخری بات کرتا ہوں جو حضور سے سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے تو اپنے رب کو دیکھ کر عبادت کرے، اگر دیکھ نہیں سکتا تو یہ یقین رکھے
کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ قرآن میں بھی فرماتا ہے ان ربک بالمرصاد، بے شک تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جدھر جاؤ، فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ فِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ آخری حرف مل احسان، احسان کیا ہے؟ یہ روزے کی برکت سے حاصل ہوتا ہے۔ کس کی برکت سے؟ ایک قربت تساں تو میں روزہ رکھے ہوا ہے، پیاس لگی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، گھر ہر شے ہے، پانی بھی ہے، شربت بھی ہے، کھانے بھی ہیں، پھل بھی ہیں، نہیں سے کھاندے، کیوں نہیں کھاندے؟ ویستا ہی تو کوئی نہیں پیا، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، ترے بھی ہے تو موڑی نہیں سے لیڑے جاندے، کیوں نہیں کھاندا؟ اس تو نہیں کھاندا، اور کوئی ویکھے نہ ویکھے رب تو ویکھدا پیا۔ باقی جتنے اعمال ہیں ظاہری حرکات دے نال ہیں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس دے نال رب دی قربت حاصل ہوندی ہے، تقوی حاصل ہوندا ہے، یقین بڑھتا ہے کہ کوئی ویکھے نہ ویکھے رب تو ویکھدا پیا۔ ویکھن والے تو کسی نے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، ولیاں دے سلطان، روز ازل تو قیامت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک مہر علی نہ لگے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں علم دا شہر ہاں، علی اس دا۔ انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت دا شہر ہاں، علی اس دا۔ علی منی وانا منہ، علی میرے چوئیں تے میں علی دے وچوں ہاں۔ اتنی احادیث کسی اور صحابی دی شان وچ نہیں آئیاں جیڑیاں حضرت علی پاک دی شان دے وچ آئیاں۔ آپ دی عظمت ورال ورا ہے، علم ہے، حکمت ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، جدھر دیکھو علی علی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، علی علی۔ یہ مہینہ 21ویں روزے آپ کی شہادت ہے، تیسرے روزے کو خاتون جنت۔ اس کائنات میں اللہ کے محبوب کے بعد سب سے بڑھ کر جو عظیم ترین ہستی ہے وہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ۔ پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، سیدہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حال بھی اسی ماہ مبارک میں ہے۔ اور جنگ بدر جو پہلی کفر و اسلام کی جنگ ہوئی ہے وہ بھی 17 روزے کو ہوئی تھی، آج 16واں روزہ ہے۔ ادھر جنگ ہے، ادھر 313 ہے، ادھر سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں لوگ، ادھر ایک سواری ہے، 3 سوار ہیں، ادھر جو بیٹھے ہیں کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہاتھ میں کھجی کا پھڑا ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ادھر روزے ہیں۔ یہ قافلہ میرے رب کے محبوب کا تیار کردہ قافلہ، ایک ہم ہیں، تھوڑی سی مشقت آ جائے تو کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا۔ یاد رکھو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی ہمارے سلسلہ قادریہ کے عظیم بزرگ ہوئے، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب رب نے اس کائنات کو بنایا پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے؟ فرمایا پکے رسو، اس گالتے پکے رسو۔ سارے ہیں کہ کیوں نہیں، اسے پکے ہیں، تیرے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں میرے رب نے دنیا نو پیدا فرمایا، 9 حصے چھوڑ گئے، اس دنیا دے مگر لگ گئے، ایک رہ گئے۔
پھر حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت و دوزخ کو پیدا فرمایا، اس ایک دے وچوں فرمایا مڑ 9 حصے ادھر ٹپ گئے، جنت والے پاسے تے دوزخ والے پاسے ایک حصہ رہ گئے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر اس ایک حصہ سامنے آیا تو میرے رب نے مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، شہادتوں کو، تکلیفوں کو سامنے کیا، فرمایا 9 حصے مڑ نس گئے، مڑ ڈر گئے، ایک حصہ باقی بچیا۔ جنہوں نے کہا ہر ستم تیرا گوارا ہے، ایک بار کہہ دے کہ تو ہمارا ہے، ہر ستم تیرا گوارا۔ جنہوں نے اعلان کیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے ہمارے رب، ہماری آل، ہماری اولاد، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ تیرے لیے ہے، تو راضی ہو جا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس ایک بچہ ہے جنہوں نے اس پاک ہستی کی قربت پر سب کچھ کو قربان کر دیا ہے، سب کچھ کو قربان۔ حضرت داتا گنج بخش، میں کون سا بیان کہاں، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، کسی نے عرض کی حضور کیا جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو امام الاولیاء سید الاولیاء حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ہم کہتے ہیں نا سب سے پہلے بچپنے میں آپ ایمان لائے، یہ صحیح ہے، ایمان نہیں کلمہ پڑھا۔ علی پاک کی تو وہ ذات ہے جو پیدا ہی ایمان پر ہوئے تھے، وہ تو ایمان والے دین ابراہیمی پر تھے۔ ہاں کلمہ آپ نے سب پہ پہلے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ آپ کو کرم اللہ وجہ الکریم کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے کبھی کسی بت کے آگے سر نہیں جھکایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں کرم اللہ وجہ الکریم، یہ آپ کی عظمت ہے۔ تو کسی نے پوچھا حضور جس رب کی عبادت کرتے ہو اس کو دیکھا ہے؟ تو میرے پیر نے کیا جواب دیا، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی تو نام فدائے نام علی۔ آپ نے فرمایا لم اعبد ربا لم اراہو، اے صاحب تو کبھی کبھی کی بات کرتا ہے کہ کبھی اپنے رب کو دیکھا؟ فرمایا علی اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہیں لیتا۔ نعرہ حیدری۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر ہم ان کے غلام اور ماننے والے ہیں، یہ کیفیت نہیں تو یہ سمجھو، بلکہ حضرت داتا علی حجویری کشف المحجوب جس کے بارے میں فرمایا جسے مرشد نہیں نا ملتا آج کے دور میں کامل اکمل، تو وہ کشف المحجوب پڑھ لے اسے مرشد مل جائے گا۔ یہ داتا علی حجویری کی کتاب ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا فاقہ کشی اختیار کرو اور بھوک پیاس برداشت کرو، ممکن ہے کہ اس دنیا کے اندر تم اپنے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کا مشاہدہ کر لو۔ ہوں سمجھ آئی نہیں؟ رب دی مشاہدہ کرن دا طریقہ کیڑے پاسے؟ فاقہ کشی، اے نفس ونہن نفس عن الہوا، اے نو قابو کرنا، اے جے اندر ساڈے پہ ہے نا جے دے بارے فرمایا باج فقینہ کسے نہ مارے ظالم چور اندر دا، دعا شیطان تا باج ویدہ نا مارا انسان ہے، ایک اندر بیٹھا جیڑا او دائی پیو ہے، جس شیطان نو گمراہ کیتا ہے تو تا چنگا ہے، فرشتیاں دا استاد ہے، اتنی تو عبادت کیوں کرے نا ہے، مٹی دے بنے ہوئے بہت سجدہ ہے سنو، اندر جو آکڑے سے نفس دیتی ہے اسے نا انا خیر منہ، آکھے اللہ سائیاں سجدہ نہیں کریں دا کیوں اس تو میں کسرا،
میں آگ دا بنا مٹی دا بنا فرما فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک لعنتی الی یوم الدین اور نکل جا میری بارگاہ دے تو میرے نائب میرے خلیفے دا احترام نہیں کیتا ساریاں لکھاں سالاں دی عبادتاں دے منہ دتے ماریاں تو میرے عزیز دوستو میرے پیر بھائیو فاقہ کشی اور بھوک یہ جڑا نفس ہے نا نفس اسے عزازیل نو گمراہ کیتا ہے اسے انہوں نے کہا تو نہ کر تو بہتر ہے اس نو قابو کرن دا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ ہے اس نو بھوک دے کے ایک حدیث مبارک میں آگے بھی اکثر بیان کرنا کہ میرے حضور نے فرمایا نوجوانوں او مدینے دے نوجوانوں جی یا رسول اللہ اور جنہوں نے اللہ پیسہ استاد دیتے ہیں شادیاں کر لو گناہ تو بچ ویسو تو جے پیسے کوئی نہیں تو روزے رکھے کرو روزے رکھ سو تھوڑا نفس قابو راسی فرمائے جیڑا بندہ نفس نو قابو کرنا چاہتا ہے اس نو چاہیے کہ وہ روزہ بہت بڑی عبادت سوچ تو بھی بائیں اور بابا فرید گان شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جو عبادات ہیں باقی ساری عبادات سے آدھا سفر طے ہوتا ہے یہ بابا فرید گان شکر اے انہوں دا فرمان میں تھوڑا سنائیں دا پہ اللہ تعالیٰ تک پہنچن واسطے تمام عبادات ادھا سفر طے کرانیاں اور ادھا سفر اللہ تک پہنچن رمضان دے روزیاں دے ذریعے طے ہوتا ہے ہوں گال کرو بھائی جوانو ادھا سفر رب دی قربت دا اے رمضان دے روزے ہی نے انہاں دی اتنی عظمت اور شان ہے کہ ادھا سفر رب دی قربت حاصل کرن دا اے ذریعہ بن جاندے نے لہذا روزے نو روزہ کر کے رکھو بعد نگاہی تو بچو ظالم گلوم تو بچو کسی نہ جھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ کرو یہ ترائے چیزاں جنیاں بڑیاں اہم ہیں ایک مہینہ خیر ہے مالک دے نام دا ایک 11 مہینے تک رہندے ہو ایک مہینہ مالک دا نام دا چ رکھو مخلوق تو کنارہ کشی کر لی گھاٹ گال بات کیتی جڑے بندہ ڈیر گلاں کرندا تے لازمی گل ہے منہ چوں جھوٹ ہی نکل جاندا اس تو احتیاط کرو روزہ رکھو روزے دا فلسفہ یہی ہے انہوں روزہ سمجھ کے رکھو جی میں ریڑکا رکھ دیا نا عورتاں ریڑکا تو ہوندا ہے وہ ریڑکا رڑک دیا مڑ وچوں نکلدا ہے ملائی نکلدی ہے دہی نکلدی ہے لسی یہ ریڑکا ہے آ اتلا جیڑا تھانوں دسیندا بیٹھا بھائی روزے نو بچا کے رکھو گناہ تو جھوٹ تو تاکہ تھانوں اس روزے دی جیڑی اصل روح ہے وہ بھی تھانوں میسر آ جائے وہ دی شان تھانوں مل جائے اولیاء کاملین دی تو زندگی گزر گئی میرے حضور میرے شیخ حضور سیدی و مرشدی حضرت خواجہ پیر محمد کرم حسین رحمۃ اللہ تعالیٰ قبلہ عالم منگانوی ساری عمر 31 کلو تو وزن نہیں ودیا تے 8 پاراں ایک روٹی ادھی سکی کھانی ساری عمر فقیر اسے گزار چھوڑی نفس نو اس طرح قابو کیتا لہٰذا روزہ بہت بڑی ذریعہ ہے اللہ دی قربت اور اس دی معرفت حاصل کرن واسطے اللہ دے اشاق تو سب کچھ قربان کرن واسطے تیار ہوندے قربانیاں دیون واسطے تیار ہوندیاں جس طرح ایک شعر ہے کہ عرفی اگر بگریا میسر شدے وصال یہ فارسی کا شعر ہے سن لیو عرفی اگر بگریا میسر شدے وصال عرفی اگر مینوں پتہ لگے کہ رومن نال یار ملدا ہے یہ دما نہ سمجھ آندی پئی نا عرفی اگر بگریا میسر شدے اگر مینوں پتہ لگے رومن نال یار ملدا ہے 100 سال میتواں بتمنا گریستم او میں تو صدیاں روندا رواں متا یار مل جاوے میں تو صدیاں کے روندا ہی رواں کہ اس رومن دے نال اگر یار ملدا ہو
جڑے اللہ دے عشاق ہیں، جڑے محبین ہیں، وہ انہاں تکلیفاں نوں، انہاں پریشانیاں نوں کچھ نہیں دیندے، خوش ہوندے کہ اے بھیجن والا تا مالک ہے۔ اے رومن، کسی نے پوچھیا حضور کولوں کہ سونا اگر رومن نہ آوے تو مڑ کے کراں؟ فرمایا مڑ اپنی قسمت دے اتے رو۔ اگر تینوں رومن نہیں آندا اپنے گناہ دے اتے، اپنی اس دنیاوی زندگی اور غفلت اتے، تو فرمایا مڑ اپنی قسمت نو رو جو تینوں رومن نہیں آندا۔ لہٰذا مالک دی بارگاہ چ سر جھکاؤ، روو۔ جس دی اکھ دے وچوں ایک قطرہ رومن دا ایتھے آ گیا نا یار دے عشق یا دے خوف تو، اس چہرے دے اتے دوزخ دی اگ میرے رب نے حرام قرار دے دیتی۔ تو ایڈا ہی دل سخت ہو گیا ہے تو رومن نہ آوے تو رومن والی شکل ہی بنا لو، رومن والی شکل ہی بنا لو تو بھی بیلی راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت تھانوں مینوں اس مہینے دے وچ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے دے فیوز و برکات حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری پھر آرزو ہے کہ جڑے عام لوگ اعتکاف تے بیٹھتے ہیں بچیاں نوں احتیاط کیتی کرو، اور وہ بچے نہ بیٹھن جڑے اپنے اعتکاف نوں بھی خراب کرن تے بابیاں دے اعتکاف نوں خراب کرن۔ اعتکاف وچ وہ لوگ آویں جڑے صحت مند ہوویں اور اپنی جہاد تے پابندی کرن، اے نہ ہوئے ہتھاں دے وچ موبائل ہوویں تے پچھو پوچھن بھائی ماج نوں پٹھے گھتے نے کہ نہیں۔ بھائی آیا تو رب دی رضا واسطے پٹھے گھتیندے نہ نے جڑے تو دنیا تے نہ رہے فلانی دا کی حال۔ موبائل بھی گھر رکھ کے آؤ، اتھے لے کے آؤ تو جمع کرا دیو، کدائیں بھی مسجد وچ بیٹھو۔ اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، تسی رب دے مہمان ہو تے او تھوڑی جی غلطی دے مگر او اگر ترٹ جاوے تو تھانوں پتہ ہی نہ لگے تے کہ فائدہ دا نے بیٹھا بھی رہا تے لبھی بھی شاید کائی نہ۔ تو اللہ رب العزت کرم فرمائے، ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔